أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ فضل پر فضل یہ رہا کہ صحیح العقیدہ علماء مشائقین سے اللہ نے وابستگی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، کرم، انعام، احسان ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، وہی مال تمہارا ہے جو تم کھا لیے اور جو پہن لیے اور جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دیے، وہ تمہارا مال ہے۔ باقی کا تم کسی اور کے مال کی حفاظت کر رہے ہو۔ اسی لیے ہم یوں سمجھتے ہیں، ہمارا سمجھنا یوں ہے کہ میرے بینک بیلنس میں، میرے جو بینک بیلنس ہے، اتنا پراپرٹیز ہے، سب میری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نظام بنایا ہی نہیں ہے ایسا کسی کے لیے۔ تم کوئی مال و دولت اپنا بول ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھو، کئی مردے پرانے جب نکلے تو ان کو جب دفناتے وقت سونے کے ہار پہنا کے دفنائے۔ کیا کرے؟ سونے کا ہار پہنا کر دفنائے، مگر ہزاروں سال بعد وہ ہار تو ویسے ہی نکلا۔ جو لیا اس کا جو ہے مالک بن گیا، مر جو پہن کے گیا، قبر میں جاتے خود پہن لیا، یوں سمجھا کہ وہ میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ آپ دیکھو کہ اگر ہم پہن لیں گے بھی قبر میں جاتے جاتے، تب بھی اس مال کے مالک نہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو تم کھا لیے، جو تم پہن لیے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، وہی مال در حقیقت میں تمہارا ہے۔ باقی کا کسی اور کا مال ہے۔ ہم مرتے ساتھی کوئی اور اس پر جو ہے قبضہ کرے گا، کوئی اور اس کے وارث بنیں گے۔ ہمارے بیٹے تو بھی بنیں گے، پوترے تو بھی بنیں گے، اگر وہ لوگ نہیں بنے تو کوئی اور وارث بنے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے گا کہ دنیا کے بینک بیلنس کے ساتھ آخرت کا بینک بیلنس بننا ضروری ہے۔ دنیا کا تو ہم کو فکر ہے کہ دنیا کی بینک بیلنس بننے کی، مگر ہمیں سب میں زیادہ فکر آخرت کے بینک بیلنس بننے کی ہونا چاہیے۔ ہم ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ثواب جاریہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس ثواب آتا رہے۔ آپ مسجد ہے، اب یہ مسجد ہے، آپ یہ مسجد میں کچھ پیسہ دے دو گے، کچھ سامان لا کر لگا دو گے، اور جو ہے اگر نہیں دے، پیسہ بھی نہیں دے سکے، سامان بھی نہیں لگا سکے، استطاعت نہیں ہے اتنی، تو محنت کر دیے آ کے مسجد کے لیے۔ کوئی جو ہے دیوار بننے میں محنت کر دیے، کچھ اور کام میں مسجد کے محنت کر دیے، تو وہ چیز جب تک قائم رہے گی، اس میں جتنوں کا پیسہ لگے ہوا ہے، جتنوں کی محنت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جب تک اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ جب تک کیا کرتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا۔ آپ دیکھیے گا، کوئی لا کے اگر فین فٹ کر دیے، لا کر فین فٹ کر دیے مسجد میں اپنے پیسوں سے، تو یہ فین چلو یا نہ چلو، مسجد میں جب تک ہے، جب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے ہم کیا کرنا چاہیے کہ ہم تو دنیا کی تو فکر کر رہے ہیں، مگر آخرت کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا بینک بیلنس ہمارے لیے کتنا ہے، کتنا جمع کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گا جو ہے کئی صحابہ کے پاس جب پیسہ آتا تھا نا، تو رات ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، رات ہونے سے پہلے خرچ ہو جاتا تھا اللہ کے راستے۔ آج ہم جو ہے کئی دفعہ جو ہے مشکل ہوتی ہے، ہم سوچ کر خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے۔ یاد رکھو، ذمہ داری ہماری ہے،
میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر اللہ کام ہم سے نہیں لیا تو کسی اور سے لے گا کام. اللہ کو دین کے کام کے لیے انسانوں سے کام لینا کوئی ضروری نہیں. وہ چاہے تو جانور سے بھی کام لے سکتا ہے اور جو ہے بے جان چیز سے بھی اللہ کام لے سکتا. ہم کرے تو کام ہوتا، ہم نہیں کرے تو نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض چیزاں اس کے ذمے رکھے ہوا ہے، انسانوں کے ذمے نہیں رکھے ہوا ہے. اگر ہمارے ذمے رہتی تھی تو وہ 100% برباد ہو جائی بھی رہتی، وہ 100% ختم ہو جاتی تھی اگر ہمارے ذمے اللہ رکھتا تھا. آپ دیکھو پہلے کے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، پہلے کے جو صحیفے انبیاء پہ نازل ہوئے کتابیں، وہ کیا ہو گئی؟ بدل دی گئی، ختم کر دی گئی. جیسی کتاب نازل ہوئی ویسی کتاب نہیں رہی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا تھا. اس لیے ہر آنے والے لوگ اس کے اندر ایڈ کر لیتے چلے گئے، اپنے حساب سے ایڈ کر لیے، اپنے حساب سے بنا لیے جملے، اپنے حساب سے جو ہے دین کو وہ لوگ بدل لیے. مگر قرآن شریف کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے ذمے رکھا ہوا ہے. اگر اللہ اپنے ذمے قرآن شریف کی ذمہ داری نہیں لیتا تو اسے بھی بدل دیتے. آج قرآن محفوظ کیوں ہے؟ لفظ بلفظ قرآن محفوظ ہے، لفظ بھی نہیں بدلا اس کا، اعراب بھی نہیں بدلے اس کے، زبر زیر پیش بھی نہیں بدلے اس کے. پوری دنیا میں قرآن آج محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ انسانوں کے ذمے نہیں رکھا ہے اللہ، ہمارے ذمے نہیں رکھا ہے اس کی حفاظت، اللہ خود کے ذمے رکھا. اس لیے اس کو قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہمیشہ کی لے لی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ جو جماعت جنتی رہے گی، اہل سنت والجماعت کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے رکھا ہوا ہے، کسی اور کے ذمے نہیں رکھا ہوا. اہل سنت والجماعت کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت کسی اور کے ذمے اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حفاظت اس کے ذمے رکھے ہوا ہے، لہذا قیامت تک دین اسلام باقی رہنے والا ہے. اگر یہ بھی دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں اگر رکھتا تو اسے بھی ختم کر دے. محفوظ نہیں رہتی چیز. کیوں؟ ہمارے پیچھے نفس اور شیطان پڑا، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے، ہم اس کے جو ہے نفس و شیطان کے چنگل میں آ جاتے، آ کے کیا کرتے؟ غلط کام کرتے. تو اسی لیے یاد رکھیے گا کہ جو چیز اللہ کی حفاظت میں اسے تبدیل نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ہمارے ایمان کی حفاظت کر تم بولا نہیں، بولا ہے، بولا کہ بندے تمہارے ایمان کی حفاظت تم کو کرنا ہے اور تمہارے آخرت کی فکر تم کو کرنا ہے. تو اسی لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں، حصہ لیتے رہیں نیکی کے کاموں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دینی کاموں میں حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کچھ جتنا بھی تمہارے پاس آمدنی ہے، جتنی بھی 100 روپے کمائے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ مسجد کو دو. مسجد میں کیا کام ہوتا ہے؟ دین کا ہی کام ہوتا ہے. یہاں پر جو معاملات چلتے ہیں کیا چلتے ہیں؟ دین کے ہی چلتے ہیں. یہاں پر جو ہے آپ کے لیے نماز پڑھائی جاتی ہے، یہاں پر سہولتیں آپ کے لیے کی جاتی ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے، ہمارا فریضہ ہے، یاد رکھیے گا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا، مسجد کو جو ہے ہم مسجد کے کاموں میں حصہ لینا. پیسوں سے ہو سکا پیسوں سے لینا ہے، پیسوں سے نہیں ہو سکا اگر ہم ہاتھ سے محنت کر کے آگے بڑھا سکتے تو ہاتھ سے محنت کرنا ہے. جس طریقے سے تم جو ہے خدمت کر سکتے اس طریقے سے خدمت کرنا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، نہ میرا نہ آپ کا، کسی اور کا گھر نہیں،
اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں کے احکام بھی الگ ہوتے ہیں. یہاں کے چلا پکار نہیں، مسجد میں اجازت نہیں، جھگڑا مسجد میں نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سزا نہیں دے رہا، وہ ہمیں بخش رہا ہے، خاموش جو ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے ہمیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چاہے کریں، نہیں. مسجد میں چلا پکار آپ نہیں کر سکتے، مسجد میں جو ہے شور شراب آپ نہیں کر سکتے، مسجد میں لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے. ادب و احترام کرنا مسجد میں فرض ہے. آپ دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا، جو عاشق رسول تھے، جس کے دل میں حضور کی عشق تھا، جس کے دل میں حضور کی عظمت تھی، جس کے دل میں جو ہے دین اسلام سے محبت تھی، وہ لوگ مساجد کا کیسا احترام کرتے تھے. جب ترکیاں سعودی عرب پہ حکومت کر رہے تھے نا، ترکی سعودی عرب پہ حکومت چل رہی تھی ترکیوں کی، تو ترکیوں کو کیا کرے، برٹش گورنمنٹ جو ہے وہاں کے جو ہے لوکل لوگوں کے ساتھ جو ہے مل کر سعودی کے پاس سے حکومت کھینچنے کے لیے، ترکیوں کے پاس سے حکومت کھینچنے کے لیے کدھر گھیرے وہ لوگ کو؟ مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں ان کو گھیرے. جب وہ لوگ مسجد میں تھے تب گھیر لیے. اس کے بعد دو ہی چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی، یا تو جنگ کرو یا تو حکومت چھوڑ دو. کیا چیزیں رکھی گئی؟ دو چیزیں، یا تو جنگ کرو یا تو حکومت چھوڑ دو. وہ لوگ کیا کہے، یہ دربار جو ہے مصطفی ہے، یہ دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں پر جو ہے کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے، یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، یہاں پر ہم پکارا نہیں کریں گے، یہاں پر ہم جو ہے خون نہیں بہائیں گے. چاہے اگر حکومت چلے جاتی تو حکومت چلے جانے دو، مگر یہاں پر ہم گستاخی نہیں کریں گے. حکومت چلے جاتی چلے جانے دو، کنٹری ہاتھ سے چلے جاتی چلے جانے دو، مگر حضور کی گستاخی، اس مسجد کی گستاخی ہم کبھی نہیں کریں گے. یہ ادب تھا. چھوڑ دیے. آج جو ہے آپ یاد رکھو، یہ بولنا میرا آسان ہے مگر وہ چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا. آج ہم جو ہے 10 گز زمین چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہاں، اگر کسی کے جو ہے 100 گز زمین ہے چھوڑ دو، بولے تو نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو پورا ملک چھوڑنا تھا، وہاں پر پورا ملک چھوڑنا تھا، بہت بڑی بات تھی. آج ہمارے سے جو ہے 100 گز زمین چھوڑی نہیں جاتی، 10 گز زمین چھوڑی نہیں جاتی کسی کے، مگر وہ ملک چھوڑنا تھا. مگر ان کے دل میں دنیا سے زیادہ، خود سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرے، ملک چھوڑنا گوارا کرے. ہاں، دنیا تو کیا ہے جی، ختم ہونے والی چیز ہے. یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یاد رکھو. کوئی اس کا مالک نہیں بن سکا. یاد رکھیے گا، دنیا آخرت ہر چیز کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں. ہم جو بھی استعمال کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں استعمال کرنے دے رہا ہے، ہم استعمال کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہو گئی یہ پرمنٹ ہماری ہو گئی، نہیں. کوئی چیز آپ کی نہیں ہے دنیا کی. ایک چیز بھی بتلاؤ آپ کی یہ میری ہے، میں ہمیشہ میں اس کے ساتھ رہنے والا ہوں. ایک چیز تو بھی بتلاؤ جی. خود تمہارا جسم جو ہے نا تمہارا نہیں ہے. جب تمہارا خود کا جسم تمہارا نہیں ہے تو دنیا کی خاک پراپرٹی تمہاری ہوگی کیا؟ دنیا کے مال و دولت تمہارے ہوگے، تو پھر کس بات کا غرور ہے ہمارے کو؟ سمجھ نہیں آ رہا. تو ہم جو ہے دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھانا. یاد رکھو، دنیا سے بڑے بڑے فرعون ختم ہوئے، قارون ختم ہوا، شداد ختم ہوا، یزید ختم ہوا، بڑے میں بولنے والے سب ختم ہوئے، بڑے بادشاہیں ختم ہوئے. آپ جاؤ 7 ٹاؤنز کو، کئی جو ہے بادشاہوں کی خبروں پہ جاؤ، ہاں، چمڑے کے چڑیاں لٹک رہے ہیں، کتے وغیرہ پھر رہے ہیں، ویران پڑی ہوئی ہے، بدبو آ رہی.
आशबाज जो है बादशाहों के खबरें अय्याशी का अड्डा भी बनी हुई है, लव पॉइंट बने हुआ है। एक दौर था आलीशान जो है शान थी, उनकी शान और शौकत थी, उनके महल को भी घूर के नहीं देख सकते थे, उनके महल में नहीं जा सकते थे, मगर कहाँ है, क्या चीज लेकर गए, उनके महलात खंडर बन गए, वीरान पड़ गए, उनकी खबरें वीरान पड़ गई। जो अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए सब कुछ करे, अल्लाह के लिए लुटाए, जीना उनका अल्लाह के लिए था, जिनका जीना अल्लाह के लिए था, जिनका मरना अल्लाह के लिए था, जो अल्लाह से और उसके रसूल से पक्की सच्ची मोहब्बत करते थे, दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, खुद की मर्जी की जिंदगी छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी की जिंदगी गुजारे, उसके लिए जो मेहनत करना था करे, जो मशक्क़त करना था करे, जो छोड़ना पड़ा छोड़ भी दिए। आज देखो उनकी खबरें कितनी जो है रौनकदार है, लोग दिन रात उनकी मज़ारात पर जो है पड़े रहते हैं, खुशबू से मुअत्तर है उनकी मज़ारातें, उनके ऊपर का तबर्रुक भी, फूल भी हम खाना पसंद करते हैं तबर्रुक ले समझ। और उनकी अंदर खबरें जन्नत बनी हुई है, उनकी अंदर खबरें जन्नत बनी हुई है, ऊपर भी अल्लाह ताला जो है बेरौनक नहीं रखा, ऊपर भी रौनकदार बना। तो हमें अगर दुनिया की हकीकत समझ में आ गई तो याद रखो दुनिया से इंसान नफरत करना शुरू कर दे। दुनिया से मोहब्बत ही जिस वजह से होती है कि हम जो है अभी ईमान पक्का नहीं हुआ, ईमान पक्का हो गया, इश्क़ नबी पक्का हो गया, अज़मत नबी पक्का हो गया, हाँ कुरान और हदीस पर अमल शुरू हो गया, तो सब चीज़ें दुनिया की मोहब्बत भी निकलेगी, नफ्स और शैतान के चुंगल से भी आप बाहर। तो हम तो पैसा देखो अल्लाह ताला कितना भी कमाओ इंसान, करोड़ों भी कमाओ, हजारों भी कमाओ, लाखों भी कमाओ, कितना भी कमाओ, अल्लाह ताला उससे पैसा खर्च कराता ही करा, निकालना ही निकालना है उसको, जीने के लिए सही पैसा निकालना है उसको, अपनी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए सही पैसा निकालना है। पैसा जो है रख ले के मैं जो है बाहर से कोई अनाज नहीं खरीदूंगा, चलती बात नहीं। तुम कमाओ, चाहे तुम 10,000 कमाओ या 10 करोड़ कमाओ, दोनों को भी पैसा निकालना है, कोई चीज जीने के लिए, दोनों को भी क्या करना है, जीने के लिए पैसा निकालना है, बीमारी के लिए पैसा निकालना है, कोई ना कोई बहाने से अल्लाह पैसा निकालता ही निकालता है। क्या 10,000 वाले को जो 10,000 कमा रहा क्या उसको बीमारी नहीं आती? क्या 10 करोड़ कमाने वाले को बीमारी नहीं आती? दोनों से भी अल्लाह पैसा निकाल। तो हम ये कोशिश करें कि दुआ करें, बुजुर्गान दीन का तरीक़ेकार था, क्या तरीक़ेकार था, जो भी आमदनी आती उसका 10वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालते। क्या करते थे? 10वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालते थे कि मौला तूने दिया है, इस जो 10वां हिस्सा में जो निकाल रहा हूं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तू जो है आने वाली मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां और आजमाइशों से हिफाजत कर। और वाकई अल्लाह बरकत भी देता, 10वां हिस्सा निकालने के बाद बरकत भी होती, याद रखो आपकी आमदनी। हम समझते चले जा रहे पैसे, पैसे जा रहे नहीं, दुनिया और आखिरत के दोनों बैंक बैलेंसों में जमा हो। अल्लाह आने वाली मुसीबतों को टालता, बीमारियों को टालता, और क्या करता अल्लाह ताला, वो जो है नेकियों का खजाना बनाकर, आखिरत का खजाना बनाकर तुम्हारे लिए रखता है। पैदा ही हुआ ना, दुनिया भी कमाए आप, आखिरत भी कमाए। कल मरने के बाद अल्लाह जब हिसाब लेगा कि बंदे कमाया किधर से, खर्च किधर करा, क्या जवाब दोगे? मौला कमाया तो सही में, मस्जिद को दिया नहीं दिया, अल्लाह के काम में दिया नहीं दिया? बोल सकते मौला कमाता था 100 रुपए, मगर 10 रुपए तेरे घर को देता था,
مولا کماتا تھا 10,000 روپے، مر جو ہے اس میں سے 10واں حصہ جو ہے تیرے گھر کو بھی دیتا تھا، تیرے دین کے لیے دیتا تھا، تیرے لیے دیتا تھا، تیرے کو اور تیرے نبی کو خوش کرنے دیتا۔ اگر تم 10واں حصہ نکال کر اللہ سے دعا کرتے، مولا نکالا تو بڑا کم ہوں مگر تو بڑا رحیم ہے، اجر زیادہ دے دے۔ اللہ کیا فرما رہا، بندے تو میرے پاس 1 قدم چل، میں تیری طرف 10 قدم چل کر آؤں۔ قدم تو اٹھاؤ اللہ کی طرف چلنے کے لیے، تم قدم ہی نہیں اٹھاؤ گے اللہ کی طرف چلنے کے لیے تو پھر جو ہے کیا تو اللہ کے قریب کیسا ہو؟